الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جھنڈا، فلیگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج یوم الاثنین 24 رجب 1445 ہجری اور بروز پیر 5 فروری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ آج پاکستان میں یوم کشمیر منایا جا رہا ہے، اور اس حقیر کی کوشش یہ ہے کہ جھنڈوں اور ملکی سرحدوں کے نام پر جس طرح دنیا بھر کے لوگوں کو فریب میں، دجل میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تو ان ملکی سرحدوں اور ان جھنڈوں کے حوالے سے چند حقائق آج کے اپنے بچوں کو بتا دیے جائیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے جھنڈے کے عنوان پر۔ کشمیریوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے بالیقین ہماری دعائیں حاضر ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ صرف دعا ہی کر پا رہے ہیں، اور جو عملی کردار ادا کرنے والے ہمارے حکمران ہیں وہ سب اس وقت یاجوج اور ماجوج ہیں، یا ان کے چیلے چانٹے ہیں، یا ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کے ٹکڑوں اور چندوں پر پلنے والے ہیں، اور در حقیقت انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اگر یہ یاجوج اور ماجوج کی نوکری چھوڑ دیں سر سید کی طرح اور اللہ و رسول کے وفادار ہو جائیں تو یہ دنیا کا بہتر مال کما سکتے ہیں اور جنت بھی لے سکتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ کاش انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ جنت کا رستہ قرآن کا رستہ ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہی کامیابی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی نوکری سے یہ کچھ نہیں حاصل کر پائیں گے سوائے غرور اور دھوکے کے۔ تو جھنڈے پہ پھر سے بات شروع کرتے ہیں کہ یورپی یونین کا جھنڈا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس پہ آپ کو کئی ستاروں کے نشان نظر آئیں گے۔ پاکستان کا جھنڈا ہے تو اس پہ بھی آپ کو ستارہ اور چاند نظر آئیں گے۔ اسی طرح دیگر کئی ملکوں کے آپ جھنڈے دیکھیں گے، کسی پہ سورج بنا ہوا ہے، کسی پہ دابۃ الارض جیسے جانور کی شباہت ہے، کسی پہ سرخ چاند ہے، کسی پہ سفید چاند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو جھنڈے ہیں یہ بھی دراصل یاجوج اور ماجوج کے دجل کا ایسا شاہکار ہیں کہ دنیا بھر کے لوگوں پر حکمرانوں کی طرف سے جو جھنڈے مسلط کر دیے گئے ہیں یہ بھی غلط ہیں۔ اب ہم اس پر ایک قدم اور آگے بڑھ کے قرآن پاک سے پہلا یعنی ثبوت آیت حوالہ پیش کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیات انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے 75 سے 78 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ اب یہ تو پکی بات ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِی دکھایا جانا ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض سماوات اور زمین، سب آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، تو اب یہ جو ابراہیمی مذہب کے دعوے دار ہیں، مسلمان یا عیسائی یا یہودی، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ٹولہ، کوئی ایک بھی گروہ ایسا ہے جو لفظی ترجمے کو پکڑ کے یہ کہے کہ ابراہیم کو سماوات و ارض کی بادشاہی دکھائی گئی تھی تو اب یہ ساری زمین میری ہے، میں اس ساری زمین کا اب وارث ہوں۔ کوئی ایک بھی اس وقت یہ نہیں کہہ رہا، حالانکہ اس پوری زمین پہ نظام خلافت کا قیام وہ ایک بڑا دلچسپ عنوان ہے، لیکن ابھی ہم جھنڈے پہ واپس آتے ہیں۔ پھر آگے 76 نمبر آیت میں بیان ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوالیہ انداز میں یہ بات پوچھی، سوال کیا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے، یعنی سوال کے انداز میں کہ کیا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ،
پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے، لا احب الآفلین، ڈوب جانے والوں سے مجھے محبت نہیں ہے۔ پھر آگے دوسرا بیان، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو چاند کو۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قالا کہا، لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی ان گمراہوں میں ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی ترتیب میں دیکھیں، راء کوکب، کوکب یعنی ستارے کا ذکر ہے، پھر القمر چاند کا ذکر ہے، پھر شمس کا ذکر ہے سورج کا، تارا، چاند، سورج، ان تینوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مما تشرکون کے زمرے میں بیان کیا، شرک کے نشانات قرار دیے ان تینوں چیزوں کو، سورج کو، چاند کو، ستارے کو، یا ترتیب میں ستارہ، چاند اور سورج۔ تو آج آپ دیکھیں کہ چاند اور ستارے کا نشان خواہ پاکستان کے جھنڈے پہ ہو یا یورپی یونین کے جھنڈے پہ ہو، یہ سب کا دعویٰ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں اور دین ابراہیمی پر ہیں، اور در حقیقت یہ دھوکے میں مبتلا ہیں، یاجوج اور ماجوج کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان تینوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ستارہ، چاند اور سورج کے حوالے سے، فلما افلت، پھر جب وہ ساری چیزیں ڈوب گئیں، سورج ڈوب گیا، قال یا قومی، اے قوم، کہا ہے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں، میں بری الذمہ ہوں، میں ان سے بیزار ہوں ان چیزوں سے، کیونکہ یہ شرک کے نشانات ہیں، یہ شرک کے معاملے ہیں۔ تو لہٰذا سب وہ مسلمان حکمران یا وہ عیسائی اور یہودی حکمران یا دنیا بھر کے تمام حکمران، وہ اپنے جھنڈوں پر پھر سے غور کر لیں اور سوچ لیں کہ کیا ان کے جھنڈے واقعی دین ابراہیمی کے شاہکار ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ابھی بھی بدلے جا سکتے ہیں، درست کیے جا سکتے ہیں۔ جھنڈے کے حوالے سے دوسری اہم بات کہ یہودی صہیونی، وہ جو مقبوضہ فلسطین پہ اس وقت قبضہ کیے بیٹھے ہیں اور اپنا وہ سفید نیلا سا جھنڈا دکھاتے ہیں اور دو سیدھی لمبی پٹیوں کو وہ اپنے طور پر دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا علاقہ بیان کرتے ہیں، تو ان صہیونیوں سے یہ سوال ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ملک عظیم عطا کیا گیا یا جو ان کی آل کو ملک عظیم عطا کیا گیا، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکومت دریائے نیل سے دریائے فرات تک تھی؟ نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت دریائے نیل سے دریائے فرات تک بنی تھی؟ نہیں بنی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کیا دریائے نیل سے دریائے فرات تک بنی تھی؟ نہیں بنی تھی۔ تو جب تم یہ بات مانتے ہو تو پھر کیوں دجل دے رہے ہو دنیا بھر کو، اور کیوں دجل دے رہے ہو یہودیوں کو کہ جی دریائے نیل سے دریائے فرات تک یہ اسرائیل ہے؟ اسی کو تم گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں بنا کر کے دجل اور دھوکہ یہ دیتے ہو کہ کوہ طور جیسے قیمتی علاقے پر تم قبضہ کر کے بھی پھر اسے واپس مصر کو دے دیتے ہو، اور ادھر یروشلم پہ مسلسل قتال کیے چلے جا رہے ہو۔ لہٰذا یہ سب باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جھنڈے ستاروں والے ہوں یا دو دریاؤں کی نشان والی پٹی والے، یہ سب جھنڈے غلط ہیں۔ اور باقی رہ گیا کہ وہ جھنڈا جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور ایک تلوار کا نشان بنایا گیا ہے، وہ بھی کرنا شیطان کا جھنڈا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہابیوں کے چندوں پر پلنے والے دنیا بھر میں جو گروہ جس ملک میں بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے پچھلے 100 سال میں مسلمانوں کی جان کھائے رکھی ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر کہتے ہیں لاؤ جی رسول اللہ کی سنت سے ثابت کرو،
صحابہ کے عمل سے ثابت کرو، قرآن سے حدیث سے ثابت کرو۔ تو یہی سوال ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سعودیہ عرب کے جھنڈے میں یہ جو کلمہ اور تلوار ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ایسا تھا؟ کیا کسی ایک بھی صحابی کا، کسی ایک بھی خلیفہ کا جھنڈا ایسا تھا کہ جس پہ کلمہ طیبہ مکمل لکھا ہو اور تلوار بنی ہو؟ لاؤ ثابت کرو، کس حدیث سے ثابت کرتے ہو؟ اگر تم اہل حدیث ہو تو اہل حدیث تم نہیں ہو، اور حدیث کے نام پہ صرف دجل مچا رہے ہو۔ اور کلمہ طیبہ تمہارا جھنڈے پہ لکھنا یہ ایسا دجل ہے کہ ابھی پچھلے جو فٹ بال کے بین الاقوامی مقابلے ہوئے، ورلڈ کپ وغیرہ ہوئے، اس میں جب ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی ٹیموں کے جھنڈے گیند پہ سجائے گئے تو اندازہ کریں یہی کلمہ طیبہ لکھا ہوا جھنڈا فٹ بال پہ بنایا گیا اور اسے پاؤں سے ٹھوکریں ماری گئیں، ٹھڈے مارے گئے اس کلمے کو فٹ بال کی شکل دے کر۔ یہ ہے سعودی جھنڈے کی حقیقت، کیونکہ یہ یاجوج اور ماجوج یہ برطانیہ کے بٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ ہر وہ بات کریں گے کہ جس سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ کوئی نہ کوئی تکلیف والا پہلو اچھل کے سامنے آئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ فتنہ دجال دراصل عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں جتنے یہ صہیونی مجرم ہیں اتنے ہی بڑے مجرم یہ آل سعود ہیں، یہ اہل نجد ہیں۔ اسی نجد کے گروہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نجد سے قرن شیطان، یعنی شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ تو اب سعودی جھنڈے پر جو تلوار بنائی گئی ہے یہ بھی اسلام کو صرف بدنام کرنے کے لیے ہے، اور پوری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں وہ سعودی جھنڈے پر تلوار دیکھ کے اور سعودی سٹیٹمنٹ کا حوالہ دے کے وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ صرف سعودی وہابی ٹولہ ہی تھا جس نے اس تصور کو دنیا بھر میں پھیلایا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج آپ غزہ کی جنگ دیکھ لیں، افغانستان کی جنگ دیکھ لیں، عراق شام کی جنگ دیکھ لیں، ویتنام کی جنگ دیکھ لیں، جاپان ہیروشیما ناگاساکی، کوئی بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں ہونے والے ظلم، اور وہ جو دہشت گرد ہیں یورپی سامراج اور وہ جو امریکی دہشت گرد ہیں وہ اپنے اسلحے سے توپ، بندوق، میزائل، جہاز، پلین سب کچھ لے کے میزائلوں سمیت، ٹیکنالوجی سمیت دوسروں پر بمباری کر رہے ہیں، ہلاکت کر رہے ہیں، اور کئی طرح سے ان کی ہلاکتوں کا سامان کر رہے ہیں، قتل کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور الزام دیتے ہیں کہ جی اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ اب آپ دونوں کا مقابلہ اور موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ آج بھی تلوار والے امریکہ والوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سب سے بڑے قاتل ہیں، سب سے زیادہ انسان کو قتل کرنے والے یہ دہشت گرد، یہ دوسرے چھوٹے چھوٹے دہشت گردوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ یعنی یاجوج اور ماجوج، یہ برطانوی سامراج، یہ برطانوی دہشت گرد جو سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، جو سب سے بڑے قاتل ہیں، یہ دوسرے چھوٹے گروہوں پر ٹیررزم کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب بات ہو رہی تھی جھنڈے کی، کہ جھنڈے پر جو نشانات ہیں سورج، چاند، ستارے والے، یہ سب مسلمان حکمران دوبارہ سے غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کا اگر آپ کا دعویٰ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو، چاند کو، سورج کو شرک کے نشانوں سے تشبیہ دیتے ہوئے اور شرک کے معاملات قرار دیتے ہوئے ان سے بری ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ برات، یہ آزادی، یہ آج بھی ممکن ہے، صرف ایمان کی ایک رمق اور فیصلے کا ایک اختیار جسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے کا اختیار استعمال کرو اور امت مسلمہ کا وہ حق ادا کرو جو سنت ابراہیمی کے مطابق ملت ابراہیم کے لیے باعث فخر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔